سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو انفیکشن اور مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے، آپ کی معاشی حالت کی درستگی کے لیے، ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے مختلف ویڈیوز اور لیکچر کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور ہم جیسے کہ آپ حمل کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں آج کل کے، پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ خون کی کمی سے، جو فولاد کی کمی سے جو خون کم ہو جاتا ہے، اس کی کمی سے لاحق ہونے والے خطرات کیا ہوتے ہیں۔ آج جس سلسلے کو جاری کیا جا رہا ہے وہ حمل اور ڈائبٹیز ہے، جس کو ہم عرف عام میں شکر کی بیماری کہتے ہیں، کہ حمل کے دوران جو کاربوہائیڈریٹس کا جسم میں جذب ہونا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اس کا عمل کیا ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور اس کی روک تھام کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اور اس کے فیٹس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، ماں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور اس میں پیچیدگیاں کیا پیدا ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو حمل کے دوران کاربوہائیڈریٹس کا جسم میں جذب ہونا، یوٹرس میں بچہ اپنی گلوکوز کی ضروریات، یعنی جتنی اس کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، جتنے اس کو گلوکوز چاہیے ہوتا ہے، ماں کے جسم سے پوری کرتا ہے، اور اسے آسانی سے پلیسنٹا کے ذریعے خوراک ملتی رہتی ہے۔ چنانچہ حمل کے 10ویں ہفتے سے بھوک کی حالت میں ماں کی گلوکوز کی سطح 4 سے لے کے 3.6 تک ہو سکتی ہے۔ حمل کی ابتدائی 6 ماہ میں ماں کا جسم چکنائی کی صورت میں توانائی کا ذخیرہ کرتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابتدائی 6 ماہ میں جو خواتین بہت زیادہ ہیلدی ہو جاتی ہیں، موٹی ہو جاتی ہیں، تو وہ چکنائی ہوتی ہے جو کہ قدرتی طور پہ ذخیرہ ہوتا ہے ان کے اندر۔ حمل کی تیسری 6 ماہی میں یہ ذخیرہ استعمال ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں خون میں فیٹی ایسڈ اور گلیسرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور حاملہ کیٹوٹک ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں چکنائیوں کے ہضم ہونے کے نظام میں فرق آ جاتا ہے، اور ڈائبٹیز کے باعث جسم کے اندر کیٹونی جسیموں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ بچے کو خوراک پہنچانے والے نظام کی وجہ سے ماں کے جسم کا خوراک سے نشاستہ جذب کرنے کا نظام بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ پلیسنٹا کے ذریعے بننے والے ہیومن پلیسنٹل لیکٹوجین یعنی HPL کے باعث ماں کے جسم کی بافتوں میں انسولین کے خلاف ایک مزاحمت آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کھانے کے بعد خون میں گلوکوز کی سطح بلند ہو جاتی ہے، اور زمانے حمل کے مقابلے میں زیادہ دیر تک بلند رہتی ہے۔ ایسٹروجن اور پروجسٹرون بھی تبدیلی کے اس عمل کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ حمل کا زمانہ ختم ہو جانے کے بعد کورٹیزول کی سطح میں اضافے سے بھی خون کا گلوکوز بڑھ جاتا ہے۔ حمل کے دوران انسولین پیدا ہونے کی رفتار بعض اوقات 2 یا 3 گنا بھی ہو جاتی ہے۔ انسولین پیدا کرنے والے غدود پر یہ اضافی بوجھ ڈائبٹیز کی واضح علامت بن کر سامنے آتا ہے، یعنی کہ شکر کی واضح علامت بن کر سامنے آتا ہے۔ ایسا ان خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جو حمل سے قبل انسولین پیدا کرنے کی واجبی مطلوبہ صلاحیت رکھتی تھیں، لیکن ان خواتین کو انسولین کی ضرورت یقیناً زیادہ ہو جاتی ہے جو پہلے سے ڈائبٹیز میں مبتلا ہوں۔ حمل کے دوران ڈائبٹیز کس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کسی حاملہ خاتون کو ڈائبٹیز کس طرح سے ہے؟ ایک حاملہ عورت کے پیشاب میں
یعنی یورین میں شکر کی موجودگی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہے جن خاتون کو ڈائبٹیز کی شکایت نہ ہو، ان کے خون میں گلوکوز کی مقدار نارمل رہتی ہے، لیکن گردے کی چھوٹی شریانوں کا فلٹر کرنے کا عمل پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیز ہو جاتا ہے، چنانچہ باریک نالیوں سے گلوکوز کے گزرنے کی رفتار اس کے جذب ہونے کی رفتار سے بڑھ جاتی ہے، یعنی گلوکوز تیزی سے گزرتا ہے اور جذب جو ہے نا وہ بہت آہستہ آہستہ ہوتا ہے، تو جذب ہونے کی رفتار جو ہے وہ گزرنے کی رفتار، نالیوں میں سے گزرنے کی رفتار اس کے جذب ہونے کی رفتار سے بڑھ جاتی ہے، یعنی گلوکوز تیزی سے گزرتا ہے اور جذب ہونے کی جو ہے وہ ہلکا جذب ہوتا ہے۔ جو خواتین ڈائبٹیز، یہ نمبر 2 ہم آپ کو بتائیں، جو خواتین ڈائبٹیز کا شکار ہوں ان کے پانی میں گلوکوز کے زیادہ ہونے سے گردے سے گزرنے والے پانی میں بھی گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کیونکہ گردے کے افعال میں بہرحال گلوکوز ایک حد تک رہ سکتی ہے۔ نمبر 3 ہے کہ گردے کی نالیوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے کی صورت میں گلوکوز کے دوبارہ جذب ہونے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کا علم حمل ٹھہرنے کے بعد ہوتا ہے۔ حاملہ خواتین کے یورین میں شکر کا پایا جانا ڈائبٹیز کے مرض کا حتمی ثبوت نہیں مانا جا سکتا اور نہ اسے مرض پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، تاہم اس سے گلوکوز کے جسم میں جذب ہونے والے ٹیسٹ کی ضرورت واضح ہو سکتی ہے۔